السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 633 ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 کی آج تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 43. چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونزعنا، اور ہم نکال دیں گے، ما جو ہوگا، فی صدورہم ان کے سینوں میں، من غل کوئی کینہ، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم ان کے نیچے، الانہار نہریں، وقالوا اور وہ کہیں گے، الحمدللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے ہدانا ہمیں ہدایت دی، لہذا اس کی، وما کننا اور ہم نہ تھے، لنہتدی ہدایت پاتے، لولا اگر نہ ہوتا، ہدانا اللہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی. لقد البتہ تحقیق، جاءت آئے تھے رسول ربنا ہمارے رب کے، بالحق حق کے ساتھ، ونودو اور وہ آواز دیے جائیں گے کہ ان تلکم الجنہ، کہ یہ ہے جنت، اورثتموہا تم اس کے وارث بنائے گئے ہو، بما بسبب اس کے کہ کنتم تعملون تم نیک عمل کیا کرتے تھے. ترجمہ یوں ہے، اور جو کینے ان کے دلوں میں ہوں گے ہم سب نکال دیں گے، ان کے محلوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پاتے. بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان کی اعمال کے سلے میں جو دنیا میں کیا کرتے تھے جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو. اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، جو کچھ ان کے سینوں میں کدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے. دوسری بات، وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا. تیسری بات، ہم راہ پانے والے تھے نہ تھے اگر وہ ہم کو ہدایت نہ دیتا. چوتھی بات، بلا شبہ ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے. پانچویں بات، ان کو آواز دی جائے گی کہ یہ جنت ہے جو تمہیں دی گئی ان اعمال کے بسبب جو تم کیا کرتے تھے. بزرگان محترم، دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے. ہاں، ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تجربہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں، کینے ہمارے دلوں میں ہیں. انسان کے لیے زیبا نہیں دیتا، بالخصوص مسلمان کے لیے، کہ وہ کسی کے دل میں کینہ رکھے. انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا. جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا. سینے میں یہ تو دنیا کے اندر کینہ ہوتا ہے، لیکن جب نیک لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو جنت میں داخل کیے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے کینوں کو نکال دے گا. ظاہر ہے کہ کینوں کے ساتھ جب جائیں گے، ساس بہو سے کینہ رکھنے والی، بیٹا باپ سے کینہ رکھنے والا، شوہر بیوی سے کینہ رکھنے والا، اور بیوی شوہر سے کینہ رکھنے والی، اس حالت کے ساتھ جب جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جنت میں مزہ کیا آئے گا. جب جنت میں داخل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری نعمتیں دیں گے، تو اس جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دلوں کے اندر کے کینے کو نکال دیں. وہ نزعنا ما فی صدورہم، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ کہ ان کے دلوں میں ہوگا، من غل کینہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بتایا. بخاری شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جو پہلی جماعت داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوں گے. پھر جو لوگ اس کے بعد داخل ہوں گے ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے کوئی بہت روشن ستارہ ہو. ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا. سارے لوگوں کے دل ایک انسان کے دل کی طرح ہو جائیں گے، الگ الگ دل کی طرح نہیں، میرا دل الگ تیرا دل الگ. جنت میں جانے والے سارے لوگوں کے دل ایک انسان کے دل کی طرح ہوں گے، ایک ہو جائیں گے. کوئی کینہ، کوئی بغض دل کے اندر باقی نہیں رہے گا، کوئی کدورت باقی نہیں رہے گی، اور پھر ان کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا.
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومنین دوزخ سے چھوٹ جائیں گے، یعنی پل صراط سے پار ہو جائیں گے، تو ان کو جنت دوزخ کے درمیان میں پل پر روک دیا جائے گا، اور آپس میں ایک دوسرے پر دنیا میں جو کچھ ظلم اور زیادتی کی گئی اس کا بدلہ دلایا جائے گا، تاکہ جنت میں رنجش اور کدورت کے ساتھ داخل نہ ہو، یہاں تک کہ جب حقوق کی ادائیگی سے صاف ستھرے ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ہو جائے گی۔ یہ بیان کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ لوگ اپنے جنت والے گھر کو اس سے زیادہ پہچاننے والے ہوں گے جو ان کا گھر دنیا میں تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے۔ اور پھر جب جنتی داخل ہوں گے جنت میں تو تعریف کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، ہدانا لہذا، جس نے ہم کو اس جنت کی رہنمائی فرمائی، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم یہ راہ پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہم کو یہ راہ نہ دکھلاتا۔ پھر لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وہ کہیں گے جنتی ہمارے پاس ہمارے پروردگار کے پیغمبر اس دنیا میں حق لے کر آئے اور ہم نے اس حق کو قبول کیا۔ اور پھر ان کو کہا جائے گا، وہ نو جنتیوں سے کہا جائے گا، نودو پکارے رہیں گے ان تلکم الجنہ، کہ یہ وہ جنت ہے اورثتموہا جس کے وارث تم بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اس عمل کی بدولت جو تم دنیا میں نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جنت کی تیاری کرنے والا اور اس جنت تک پہنچنے سے پہلے نیک اعمال اختیار کرنے والا اور ایمان کے دولت کے ساتھ اس دنیا میں جینے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔